السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، صوفیوں میں گزرے ہیں، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، اور ان کی ہدایت کا، ان کی توبہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کیسے کوئی شرابی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ یہ واقعہ جب میں آپ لوگوں کو سناؤں گا تو یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کسی بھی نیکی کو، چھوٹے سے چھوٹے اچھے کام کو، دین کے کام کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین کے کسی بھی کام کو چھوٹا مت سمجھو۔ بعض دفعہ آدمی کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کو چھوٹا سمجھ کے کر بیٹھتا ہے، اور وہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور گناہ کے بارے میں بھی حضور کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بھی گناہ کو ہلکا مت سمجھو۔ بعض دفعہ آدمی جو ہے نا، کسی بھی گناہ کے کام کو ہلکا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے غضب کا وہ گناہ سبب بن جاتا ہے اس آدمی کے لیے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو جو ہمیں کرنے کی توفیق مل رہی ہو، کر ڈالو، اور اخلاص کے ساتھ کرو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کب قبول کر لے، کون سا عمل ہمارا قبول کر لے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، یہ شرابی تھے اپنے جوانی کے دور میں، توبہ سے پہلے، اور ان کے شراب کے کارخانے چلا کرتے تھے، بڑے بڑے کارخانے چلا کرتے تھے، اور شراب کے نشے میں مست رہتے تھے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے کہ شراب کے کارخانے ان کے چلتے تھے، بڑے مالدار آدمی تھے، اور پورے شہر کے اندر ان کی فیکٹری شراب کے لیے مشہور تھی۔ ایک بار جو ہے نا، یہ شراب کے نشے میں مست جا رہے تھے، تو ایک پرچہ انہیں پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ پرچہ جو پڑا ہوا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو یہ شراب کے نشے میں تھے، انہوں نے وہ پرچہ دیکھا تو اس پرچے کو اٹھایا اور چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، اور اس کو صاف کیا، اور اس پہ عطر وغیرہ لگایا، اور عطر وغیرہ لگانے کے بعد ایک پاک اور صاف اور اچھی اور اونچی جگہ پہ اس کو رکھ دیا۔ اب یہ سوئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام ہے کہ تم نے اللہ کے نام کی عزت کی، تم نے اللہ کے نام کو معطر کیا، تم نے اللہ کے نام کو صاف کیا، اس پر عطر لگا کے اونچی جگہ پر بھی رکھا۔ اب دیکھو اللہ تمہارے نام کو کس طرح سے معطر کرتا ہے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمہارے نام کو اونچا کرتا ہے۔ تم نے اللہ کے نام پر عطر لگایا، اب دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ تمہاری خوشبو پوری دنیا کے اندر پھیلاتا ہے، کہ جو بھی سنے گا اس کا دل خوش ہو جائے گا تمہارا نام سن کر۔ اگلے دن پھر جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے ہیں اس خواب کو دیکھنے کے بعد، تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک واقعہ اسی سے متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بزرگ تھے اس علاقے میں، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشر حافی کو اللہ کی طرف بلاؤ، وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں، اور ان کا نام اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں معطر کر دے گا، ان کا نام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام دے گا۔ تو ان بزرگ نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ جانتے تھے کہ یار یہ تو بڑا شرابی آدمی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ارے یہ تو شرابی آدمی ہے، ایسے ہی خواب دیکھا ہوگا، بس کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اگنور کر دیا اس خواب کو۔ دوسری رات میں پھر وہی خواب دیکھا، انہوں نے پھر اگنور کر دیا۔ تیسرے دن پھر وہی خواب دیکھا۔ تب وہ سمجھ گئے کہ اوہو، یہ خواب اصل میں کچھ اشارہ ہے۔ وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، تو اس وقت وہ شراب میں مست تھے ایک دم۔ ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی، اور یہ پورا واقعہ ان کو سنایا۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی، اور سچی پکی توبہ کرنے کے بعد سارے شراب کے کارخانے، ساری فیکٹری بند کروا دی، اور پھر اللہ کی راہ میں نکل پڑے، اور پھر اللہ سے اپنا تعلق ایسا مضبوط کیا کہ اللہ کے ولی بن گئے۔ ان کو حافی کہا جاتا ہے، یعنی ننگے پاؤں چلنے والے۔ یہ کبھی اپنے پیروں میں جوتے نہیں پہنا کرتے تھے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو فرش بنایا ہو تو میں اللہ کے فرش پر، اللہ کے بنائے ہوئے فرش پر جوتے پہن کر چلوں؟
میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر اتنے بڑے اللہ والے بنے، اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ آج پوری دنیا اتنے صدیوں گزرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھتی ہے، اور قیامت تک ان کا نام یاد رکھا جائے گا، اور ایسا نام کہ جب بھی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ جب ہدایت دیتا ہے، اللہ جب توبہ کی توفیق دیتا ہے، تو اس طرح سے اللہ اپنا قریب بندہ بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں اور اللہ سے ہدایت کی، توبہ کی، ولی بننے کی دعا مانگیں۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔